فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، کہ جب تم جنت کے باغات کے قریب سے گزرو تو وہاں سے کچھ پھل چن لینا، ان باغات سے کچھ پھل کھا لینا۔ آقا جنت تو عرشوں پہ ہے، ہمارا ٹھکانہ فرشوں پہ ہے، ہماری وہ گزرگاہ نہیں ہے، تو پھل جنت کا کیسے کھائیں گے؟ آقا وہ جنت کے باغات کہاں ہیں؟ تو مدینے کے سلطان نے، آمنہ کے چاند نے، نبیوں کے امام نے جواب ارشاد فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جنت کا باغ تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ المساجد فرمایا یہ جو تمہاری گلی محلے میں تمہیں مسجدیں نظر آ رہی ہیں، جن مسجدوں کی دیواریں تمہارے گھروں کے ساتھ جڑی نظر آ رہی ہیں، فرمایا انہی کو تو جنت کا باغ کہا جاتا ہے، انہی کو جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ تو جنت کا باغ دور نہیں ہے، یہ تیری گلی کے اندر جنت کا باغ موجود ہے۔ یہ جنت کے باغ کی ایک دیوار تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو گویا سرکار کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ جس بندے نے سجدہ کیا گویا اس نے جنت کا پھل کھا لیا ہے۔ جس نے سجدہ کیا اس نے جنت کا پھل کھایا، جس نے رکوع سجود و قیام و قعود کو اختیار کیا اس نے جنت کا پھل کھایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس نے اس جنت جانا ہے وہ اس جنت کے ساتھ بھی تعلق جوڑ لے، جس نے اس جنت جانا ہے وہ اس جنت کے ساتھ بھی تعلق جوڑے۔ جب اس جنت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے تمہارا ٹھکانہ اس جنت میں بھی بنا دے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کی بینائی چلی گئی، ان کے بیٹوں نے علاج معالجے کے لیے ہسپیٹل کا رخ کیا، اپنے والد صاحب کا علاج کروایا۔ جب علاج ہو گیا، آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر نے اس بوڑھے بابا جی کو کہا کہ بابا جی جب تک یہ آپ کی آنکھوں کی پٹی نہیں اترتی، جب تک یہ ٹانکے نہیں نکلتے تب تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر اشارے سے پڑھیں گے، سجدہ کرنے کی جھکنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ بابا جی جب گھر واپس لوٹ کے آئے تو دن گزر گیا، صبح کا وقت تھا، ناشتہ پیش کیا گیا، ناشتہ کھانے سے انکار کر دیا۔ ظہر کا وقت آیا، دوپہر کا کھانا پیش کیا، کھانے سے انکار کر دیا۔ شام کے وقت کو شام کا کھانا لایا گیا، وہ بابا جی نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، جب تیسرا دن آیا، جوان بیٹے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، کھانا کھانے سے نہیں منع کیا تھا، لیکن قربان جائیں حضور کے ایسے غلام بھی اس دھرتی پہ موجود ہیں۔ وہ بابا جی رو کے کہنے لگے، کہا بیٹا ڈاکٹر نے بے شک سجدے سے ہی منع کیا ہے، روٹی سے نہیں منع کیا، لیکن میری غیرت ایمانی یہ کہتی ہے کہ جس رب کو سجدہ نہیں کرنا اس رب کا دیا ہوا رزق بھی نہیں کھانا۔ اس طرف توجہ کریں، اگر آج اس محفل کے اندر آنے والے حضرات میں سے ایک بندہ بھی مسجد کو آباد کرنے والا بن گیا، ایک بندہ بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے والا بن گیا، تو جن کے اصال ثواب کے لیے آپ اور میں تشریف لائے ہیں اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔